سب چلتا، خدا و رسول کا دشمن تخت سلطنت پر آئے، یہ نہیں چلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور توہین تو بڑی بات ہے یارو۔ دیکھو حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، من آزا شعرتم من شعری فالجنت علی حرام۔ سرکار نے فرمایا جس نے میرے بال کی بھی ذرہ برابر توہین کی، جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پر۔ بال کی توہین نہیں کی، وہابیوں نے آمنہ کے لال کی توہین کی ہے۔ آؤ میرے حجرے میں بتاؤں گا، اب جلدی سے سنو۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوانو، وہ عالی مقام دربار خدا کے رسول کا، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ عالی جہاں، کتنی عظمت والی بارگاہ ہے بارگاہ رسالت کے دیوانو۔ آقا خود ہی فرماتے ہیں کرامتی عند ربی، اللہ کیا میری عزت ہے، اللہ کیا مصطفیٰ کی، اور وہابی بے عزت کرے، معاذ اللہ، سرکار کی توہین کرے، ایمانداری سے بولو، مومن ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان برابر؟ ہو سکتا نہیں۔ اے بارگاہ رسالت کے دیوان، کیا عرض کر رہا تھا؟ وہاں بھی یہی مطالبہ تھا۔ بابا سنیں، امام حسین سے یزید نے یہ نہیں کہا دولت دو، جائیداد دو، زمین دو، اپنی اولاد دو، اپنے باغیچے دو، اپنا کھیت کھلیان دو، اپنا ایمان دو، بس اتنا کہا ہاتھ میں ہاتھ دو۔ کیا کہا؟ ہاتھ میں ہاتھ۔ فرمایا بکلول یہی تو نہیں دے سکتا، دولت مانگے دے دوں، شہرت مانگے دے دوں، عزت مانگے دے دوں، کاروبار مانگے دے دوں، دکان مانگے دے دوں، مکان مانگے دے دوں، کھیت مانگے دے دوں، کھلیان مانگے، ایمان نہیں دے سکتا۔ فاطمہ کا بیٹا ایمان نہیں دے سکتا۔ اے بارگاہ رسالت کا دیوانو، جو خدا نے کہا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہی اجمیر میں سرکار غریب نواز نے کہا سرداد ناداد دست در دستی عزیز، اور یہی کربلا کے میدان میں فاتح خیبر کے شہزادے نے کہا اے عزیزی کتو، ہم جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں ایمان نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے وہ حدیثیں سن لیں۔ لفظ کیا ہے تقریر کا عنوان؟ بولا کریں، اہل سنت۔ اہل سنت۔ بس میں یہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ گھڑی دیکھو 5 منٹ جی، اس سے زیادہ لگے 500 روپے نذرانہ دیجیے، قبول کیجیے۔ اور مسکراتی ہوئی ایسے ہی خوبصورت فضاؤں میں آپ حضرات سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ لیجیے وہ حدیث سماعت فرمائے، کہاں ہے؟ حوالہ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، بدعقیدوں صلاح کلیوں کی کھوپڑی پر ہمارا یہ حوالہ لے جا کر مارو۔ کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ؟ تفسیر روح البیان کیا ہے جی؟ تو جانے دو، آ رہی ہو؟ ہاں چلیے۔ کتے بلی کو ڈنڈے پتھر سے مارنا یا کسی بھی جانور کو جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہلکا سا ہاتھ مار کے بھگا دو یا ڈرا کے بھگا دو۔ چلو، کیا عرض کر رہا تھا؟ نالی میں جتنا کچرا نہیں ہے اس سے زیادہ فرقے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ سچا کون اور اچھا کون۔ اہل حدیث والوں سے پوچھا تم، کہا بے شک۔ تو ابے بکلول کہیں دکھائے گا؟ قرآن میں دکھاتا، حدیث میں دکھاتا، تفسیر میں دکھاتا؟ دکھاتا نہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا دکھاتا، وہ پاجامہ اٹھا کے بھاگ جاتا، پاجامہ اٹھا کے بھاگ جاتا۔ تبلیغی جماعت سے کہا کہ تو دکھاتا، تو وہ بھی پاجامہ اٹھا کے بھاگ جاتا۔ جماعت اسلامی سے کہا کہ تو دکھاتا، زمین پیشانی پہ رگڑ رگڑ کے کالی تو کر جاتا، مگر حوالہ کوئی نہیں دکھاتا۔ اب ہم نے کہا پگلو، تم نے تو نہیں دے سکے، آؤ ہم سے لے لو، تم تو سبحان اللہ کہہ دو۔ اب لو حدیثیں جلدی جلدی جیبوں میں بھرو اور اس کے بعد چھٹی کرو۔ قرآن کی آیت 4 پارہ، پہلا رکوع، دوسری آیت، تیسری لائن، اللہ
فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ قیامت میں ایک جماعت آئے گی جس کا چہرہ منور اور چمکدار ہوگا۔ سبحان اللہ چہرہ کیا ہوگا؟ نور والا ہوگا۔ بولیں، اگر چمکانا ہے تو بولیں، اور جسے منہ کالا کرانا ہو چپ بیٹھے۔ سنیوں سے کہہ نہیں رہا، ان سے کہہ رہا ہوں آپ ناراض نہ ہو جانا تو ہماری امامت خطرے میں پڑ جائے۔ بولو مصطفیٰ کے دیوانو، اللہ فرماتا ہے دو قیامت میں گروہ آئیں گے، ایک کا چہرہ چمک رہا ہو، دوسرے کا چہرہ کالا۔ اب حدیث سنو، کہاں ہے موجود؟ تو سنو مصطفیٰ کے دیوانو، تفسیر در منصور میں بھی ہے، تفسیر جلالین میں بھی ہے، لکھنے والے امام سیوطی شافعی ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن نہیں بلکہ مفسروں کے سردار ہیں، ساری دنیا کے مفسروں کے سردار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ قرآن کی تفسیر کسی مولوی نے نہیں، حضور نے سکھائی۔ جن کو قرآن کی تفسیر مولوی نے نہیں حضور نے سکھائی، ان کے ذریعے یہ بات ہم تک آئی۔ فرماتے ہیں اے لوگوں، ایک مرتبہ پوچھا صحابہ نے، اے عبداللہ ابن عباس بتاؤ قیامت میں چہرہ کن کا چمکے گا، تھوبڑا کن کا کالا ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ قیامت میں جن کا چہرہ چمکے گا سنی مسلمان ہوں گے، قیامت میں جن کا چہرہ چمکے گا اور جن کا تھوبڑا کالا ہوگا یہی چھوٹے پجامے بتعقیدہ شیطان ہوں گے، ہے نا بھائی؟ کتنی ہو گئی دلیل؟ ایک ہوئی۔ قرآن کی تفسیر سنا دی، اب مصطفیٰ کی حدیث سنو، تفسیر روح البیان۔ آقا ارشاد لفظ اہل سنت آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ یوم تبیض وجوہ اہل السنت، اہل التبلیغ بھی تو ہو سکتا تھا، اہل الحدیث بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر صرف کیا ہے؟ اہل السنت۔ آگے چلو، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کی حدیث آقا فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرے گا اہل سنت و جماعت کے اندر مرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ مگر خواجہ کے ہندوستان میں آج ہمیں ان کی نسبت سے چھٹی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی بس 2-3 منٹ کے اندر ہی پوری کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے بس آپ حضرات کو بولنا بھی کچھ نہیں ہے اور لینا بھی کچھ نہیں ہے، دینا بھی کچھ نہیں، اچھی بات نہیں ہے نا؟ کم سے کم دیو نا، لیو تو صحیح۔ ابھی جو بتایا اسے سیدھی کرے تو لگا کے رکھتے، نہیں تو آج سنانے والی آواز بھی نہیں تھی اور وہ قیمتی جذبات بھی نہیں تھے، طبیعت بھی شاذ نہیں تھی۔ مصطفیٰ کے دیوانوں کتنی حدیثیں سنی؟ 2۔ تیسری سنو، کتاب کون سی ہے؟ احیاء العلوم، لکھا کس نے؟ امام غزالی۔ کتنے سال پہلے؟ 150 سال پہلے۔ احیاء العلوم، کوفہ کی جامع مسجد، خطبہ دے رہے ہیں داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا یعنی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیعہ سامنے بیٹھے تھے۔ کون بیٹھے تھے؟ کیونکہ اس واقعے کو شیعوں نے بھی اپنی کتاب احتجاج تبرزی کے اندر نقل کیا ہے۔ یہی حدیث قسم خدا کی پکے لتخور ہے، اس لیے کہ شرم ہوتی تو یہ حدیث نقل ہی کیوں کرتے، مگر لکھی انہوں نے۔ سامنے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہی کا سوال تھا، اے علی شیر خدا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ، آقا نے فرمایا ہے میری امت 73 فرقے ہوگی، ستفترق امتی علی 73 کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ حضرت
میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کا فیضان ہے. جب الحمدللہ اصلاح کے لیے بیٹھتا ہوں اپنی قوم کے حدیثیں بس ان کے کرم سے یاد آتی جاتی ہے. مصطفیٰ شاہ علیہ رحمت تو حضور الحاج شاہ مصطفیٰ رضا خان کے صدقے میں مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان یاد آنے لگ جاتے ہیں. آقا نے فرمایا، وہ شیعہ پوچھ رہے جلدی سنو ٹائم نہیں ہے. کہہ رہے آقا نے فرمایا امت 73 فرقے ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے. یہ چھوٹے پجامے کہتے ہیں دیکھو تمہارا امام کہتا ہے جہنمی، ہم جہنمی، اس کو کیا پتا کہ ہم جہنمی. ابے بغلول ہم کہے کو کہتے جہنمی؟ خدا کے رسول نے کہا تجھے جہنمی، خدا کے رسول نے کہا جہنمی. کسی کی جنتی یا جہنمی، مگر ہاں جس کو خدا اور مصطفیٰ نے جہنمی کہا ہم بھی جہنمی کہتے ہیں. خدا اور مصطفیٰ نے جس کو جنتی کہا ہم بھی اس کو جنتی کہتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو من احبنی، مشکات کی حدیث ہے حضرت، سوچ کے نہیں آیا تو سب یاد آتی جا رہی ہے. آپ حضرات کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان یاد آ رہا ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ، جو ہم سے پیار کرے گا مولانا کے ساتھ رہی، آقا فرماتے میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا. الحمدللہ. زندہ باد. جزاک اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 72 جہنم میں، 1 جنت میں. حضرت مولا علی کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا اے داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا، یہ تو بتائیں مولا علی مرتضیٰ حضور نے کہا تھا 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. وہ جنتی کی کوئی نشانی بتا دو، کوئی آئیڈینٹی بتا دو، کوئی پروف دلا دو، کوئی نام ہی بتا دو، کوئی اشارہ ہی فرما دو. ارشاد فرمایا ہوا اہل سنت والجماعہ، اے لوگو جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور مصطفیٰ کے دیوانوں، آسمانوں کا سورج زمین سے نکل سکتا ہے، کتنی لمبی داڑھی ہو جائے، کوئی وہابی دیوبندی اہل حدیث سوائے سنی کو چھوڑ کر جنت میں جانے. سبحان اللہ. دستے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو گئے، دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت. زور سے کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی نا؟ 3 جلدی جلدی سنو. اب ان کے بیٹے کون ہیں؟ اچھا 2 سن لو بس، ختم، چھٹی. حضرت مولا علی کا فرمان سنایا نہیں؟ سنایا؟ سنایا. اب ان کے بیٹے کون ہیں؟ ہاں شاباش. ان کے بیٹے کون ہیں؟ 4 سنائی نا بابا، کیا لفڑا کرتے ہیں؟ 7 طریق امتی والی حدیث نہیں سنائی جو ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی ہے؟ 7 طریق امتی علی 73 و 70 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. 4 ہو گئی. حدیث شرافت سے 5ویں سنو. سبحان اللہ. بتاؤ سبحان اللہ. یہ دیکھو کون ہے کربلا کا تاجدار، امام حسین علی وقار. کربلا کا میدان حضرت ایک دم نئی بات، بس دعا فرما دیں. الکامل کی 2 جلد کی ابن اسیر نے 2 جلد میں لکھا اس روایت کو. کیا کہتے ہیں؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، کربلا کا میدان ہے، 22,000 یزیدیوں کا لشکر بدکار ہے، اور ادھر فاطمہ کا لال ہے، اور پورا مصطفیٰ کا گھرانہ اور ان کے گھرانے کا وفادار 72 لوگ ہیں. کتنے؟ 72. بس 72. 9 محرم کو تیر چالو. فرمایا نکمو 1 دن تو دو، کم بختو کم سے کم دن بھر عبادت کر لیں، رات بھر تلاوت کر لیں، کر جو کرنا ہو کر لینا. 10 محرم آ گئی، پھر تیر چلا دیا. آپ باہر نکلے خیمے سے، توجہ کرنا، لفظ اہل سنت پہ دھیان رکھنا. خیمے سے باہر نکلے، فرمایا کیوں نالائقو، بدتمیزو، بیہودو، یزیدی، نہ ہیلو
کیا کرتے ہو؟ پانی بند کرتے ہو، کھانا اور دانا بند کرتے ہو، ہمارا اس علاقے سے آنا اور جانا بند کرتے ہو، کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ بھول گئے جب مدینے کی دھرتی پر الکامل ابن کے اندر ابن اسیر نے دوسری جلد میں لکھا، کیا بھول گئے جب مدینے کے مصطفیٰ نے مدینے کی دھرتی میں صحابہ کی انجمن میں، جب مسجد نبوی میں مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کی محفل میں اولم یبلغتکم قول مستفیض یہ مبارک جملے میرے نانا نے کہے تھے، سبحان اللہ، لی ولی اخی میرے بارے میں اور میرے بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں سبحان اللہ، مصطفیٰ نے کہے تھے، کیا کہے تھے؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے میرے صحابہ سنو، میرا حسن میرے حسین نوجوانان جنت کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ، اہل سنت پہ 4 دلیلیں ہو چکی ہیں، ایک تھی پنجتن کی نسبت سے آخری دلیل، اور سماعت کریں، میری آواز بھی متاثر اور میں نے طبیعت کی ناسازگی کے باوجود کافی خطاب کر لیا، اور کیوں جی نعت شریف پڑھنے آتے ہو ذرا شرافت سے آیا کرو، وہ سرکار مصطفیٰ کی عظمت کو عظمت کہہ رہا، عظمت کیوں حجامت نکال رہے ہو کلام کا؟ یار ہوش میں آؤ ذرا، پڑھنے کا شوق ہے سبق حاصل کرو، علماء کرام کے پاس جاؤ، سناؤ، جہاں غلطی ہو درست کرو۔ اچھے خاصے زوا کو اس نے جیم بنا ڈالا اور اس کا جملے کا جنازہ نکل گیا، تعظیم کرنے جا رہے تھے توہین ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ایمان خطرے میں پڑ جاتا، نبی کی نعت سنانا بچوں کا کھیل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلوار کی دھار ہے، تلوار کی تھوڑا سا مقام نبوت سے بڑھے تو شرک ہے اور مقام نبوت گھٹا تو کفر ہے، اگر بڑھے تو شرک ہے، اگر بڑھے تو، اور گھٹا مقام مصطفیٰ تو کفر ہے۔ تلوار کی دھار ہے، نعت پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آخری جملہ سنو، سرکار کی بات سنائی، سرکار کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنائی، پھر ان کے دوسرے بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کی بات سنائی، پھر حضرت مولا علی کے بیٹے امام حسین کی بات سنائی۔ اب امام حسین کے بڑے بیٹے کون؟ امام حسین کے بڑے بیٹے امام حسن ہیں، یارو توبہ کرو ذرا، اپنی عقل کو درست کرو اور علم کو ٹھیک ٹھاک کرو۔ امام حسین کے بیٹے سرکار امام زین العابدین، سبحان اللہ کہتے کل مومنین، سبحان اللہ، یہ حدیث کو آخری ہے، سن لو شرافت سے، کیوں کڑ کرتے ہو دل میں؟ کہہ رہے مولوی مائی پکڑ لیا تو چھوڑ ہی نہیں رہا، تو ابھی آخری تو سن لو کہ نہ سنا ہے؟ سنا ہے نہ سنا ہے؟ ایک کتاب ہے چھوٹے پجامے والوں کے ہاں، فضائل اعمال اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ لکھنے والا مولوی بکریا نہیں زکریا، کیا نام ہے مولوی؟ چونکہ چھوٹے پجاموں کے ہاں کا ہے نا اس لیے نام اچھے سے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر حوالہ پکا یاد رہتا، وہ نہیں بھولتا۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، تو وہ مولوی لکھتا ہے، مگر ہم اس مولوی کی کیوں سنائیں؟ ہم تو القول البدی میں علامہ صحابی کی سناتے ہیں، کہتے ہیں قال علی اوسط بن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، توجہ کریں، من علامات اہل سنت، من علامات اہل سنت الى کثرت الصلاۃ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے یارو امام زین العابدین نے کہا کہ نبی پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے، اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ اور مصطفیٰ کے دیوانوں، بس یہی عرض کر رہا تھا، خبردار جو سنی ہوگا
کسی بدعقیدے سے محبت کا رشتہ قائم کیونکہ یہی حسینیت ہے. سرداد سر کٹا دینا، بھابھی سے ہاتھ نہ ملانا، چائے نہ پینا پلانا، ناشتہ نہ کرنا کرانا، یہ درنگی چھوڑ دے، دوغلا پن درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعائی عمر ساری درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سارے فرقہ باطلہ مردہ باد. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.